السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی پارٹ 7 میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ سلطان محمود غزنوی نے 1008 میں ایک دفعہ پھر ہندوستان کے اوپر حملہ کیا۔ اب کی بار انندپال کی مدد کے لیے اجمیر، دہلی، کنوج اور ملتان کے والی اپنی اپنی فوجیں لے کے انندپال کی مدد کو اور سلطان محمود غزنوی کے خلاف جنگ آزمائی میں سب اکٹھے ہو چکے تھے۔ عورتوں نے اپنا زیور بیچ کے جنگ کے اخراجات کو پورا کیا، حتیٰ کہ عورتوں نے زیور بیچنے کے ساتھ ساتھ چرخہ کاٹ کر اور محنت مزدوری کر کے جنگ کے اخراجات کو پورا کیا۔ یعنی کہ حب الوطنی کا اس وقت جذبہ عام تھا۔ ہر ادنا سے ادنا شہری بھی اس وقت ہندوستان کو بچانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور جہاں تک ہو سکے کوئی جنگ میں حصہ لے رہا ہے تو کوئی جنگی سپاہیوں کے اخراجات کو پورا کر رہا ہے۔ اس وقت جنگی جذبہ عروج پہ تھا، لیکن یہاں پہ جو ہندو راجا تھے ان کے آپس کے غبار ختم نہ ہوئے اور وہ اپنی فوج کو کسی ایک کی کمان میں نہ دے سکے، اور یوں سلطان محمود غزنوی نے ان کا ٹڈی دل لشکر جو کہ ان کے خلاف اکٹھا ہوا تھا، آپس میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے، اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے، کسی ایک کی کمان میں نہ ہونے کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی نے ایسی جنگی چال چلی کہ وہ سارے آپس میں ایک بادزل ہو گئے، اور یوں سلطان محمود غزنوی نے ان سب کو آسانی سے شکست دی، اور یوں ہندوؤں کی آخری مشترکہ فوج بھی سلطان محمود غزنوی کو شکست نہ دے سکی، اور سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ بہت بڑا خزانہ لگا، اور ساتھ میں کانگڑا کے قلعے کے اوپر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 1010 میں سلطان محمود غزنوی نے ابو الفتح داؤد جو کہ ملتان کا والی تھا، اس کے خلاف پہلے بھی ایک دفعہ سلطان نے مہم جوئی کی تھی، لیکن اس کی بار جب پھر اس نے ہندو راجوں کی مدد کی تھی تو سلطان محمود غزنوی اب اس سے بدلہ لینا چاہتے تھے اور اس کا قصہ ہمیشہ کے لیے پاک کرنا چاہتے تھے، کیونکہ سلطان نہیں چاہتے تھے کہ جب وہ ہندوستان کے اوپر حملہ کرے تو کوئی بھی ان کی راہ میں رکاوٹ بنے اور کوئی بھی ہندوؤں کی مدد کرے۔ اس لیے سلطان محمود غزنوی نے اب کی بار 1010 میں ابو الفتح داؤد یعنی کہ ملتان کی طرف پیش قدمی کی، اور 1010 میں ملتان کو فتح کر کے اس کے اوپر قبضہ کر کے ابو الفتح داؤد کو گرفتار کر لیا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر 1013 میں راجہ بھیم سے نندونا قلعہ کے اوپر قبضہ کر لیا۔ پھر 1014 میں تھانے سیر قلعہ کے اوپر قبضہ کر لیا۔ پھر 1015 میں کشمیر کے اوپر حملہ کیا، لیکن اب کی بار سلطان محمود غزنوی ناکام رہے اور واپس لوٹ گئے۔ پھر 1017 میں انہوں نے کنوج اور متھرا کے اوپر حملہ کیا اور اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر 1020 میں سلطان محمود غزنوی نے کشمیر کے اوپر دوبارہ حملہ کیا اور یہاں پہ ایک دفعہ پھر قسمت آزمائی کی۔ پھر 1021 میں پنجاب کے اوپر حملہ کیا اور سارے پنجاب کو فتح کرنے کے بعد اسے بھی غزنی کے ساتھ الحاق کر لیا۔ پنجاب کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو لاہور کا گورنر مقرر کیا، اور پھر 1022 میں کانجر اور گوالیار کے اوپر حملہ کیا اور اسے بھی فتح کر لیا۔ 1026 میں ملتان کے ارد گرد جتنے بھی قزاق تھے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کی بھی سرکوبی کی۔ پھر 1027 میں وہ جاٹو کی طرف منتقل ہوا، اور جاٹو کے جو کہ ان کو بار بار حملہ کر کے تنگ کرتے رہتے تھے ان کی طرف بڑھے اور ان کی طرف سرکوبی کی۔ یوں سلطان محمود غزنوی نے پنجاب، سندھ، ملتان اور دیگر ہندوستان کے علاقوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، اور کشمیر، کانجر، گوالیار اور گجرات کو اس نے اپنا باجگزار بنا لیا۔ یوں تھوڑے سے حملے ہم نے آج ڈسکس کیے، کچھ حملوں کو ہم انشاءاللہ اپنے آنے والی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے، اور پھر دیکھیں گے سلطان محمود غزنوی کے مزید حملے ہندوستان کے اوپر۔ جزاک اللہ۔